تمہیں اتنی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے سعادت الدین۔ تم نے ماضی میں جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ سب میں بھول چکا ہوں۔ میں نے سنا ہے اوگیدی نے تمہیں اپنی فوج سے نکال دیا ہے۔ اور میں نے سنا ہے ارطغرل نے تمہارے وفادار کتے کا سر کاٹ کر تمہاری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ارطغرل، ایسے ہی جیسے تم چاہتے ہو۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں سلجان گندوگدو کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کا بخار کم ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر گندوگدو پوچھتا ہے، گمستکن کے ساتھ کیا ہوا؟ سلجان کہتی ہے، ارطغرل نے اس کا سر قبیلے کے درمیان بکھیر دیا۔ گندوگدو کہتا ہے، ماشاءاللہ۔ پھر سلجان کہتی ہے، میں ماں بننے والی ہوں گندوگدو، میں آپ کو بچہ دوں گی، جس پر گندوگدو خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسری طرف دوان اکیلا باہر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اتنے میں بامسی وہاں آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ دوان کہتا ہے، تمہارے پاس میرے درد کی دوا نہیں ہے بھائی، میرا مسئلہ پیار کا ہے، کسی ریچھ کو مارنے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد بامسی اصرار کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ۔ پھر دوان بتانا شروع کرتا ہے، میں بانو ججک سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم میری بیوی بنو گی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کہوں۔ بامسی اسے کہتا ہے، تم ایسے کہنا، میرا دل پھٹ کر شعلوں میں تبدیل ہو گیا ہے اور تمہارا انتظار مجھ پر بہت بھاری پڑ رہا ہے۔ دوان کہتا ہے، یہ اچھا ہے، لیکن اس کے بعد میں کیا کہوں گا؟ بامسی کہتا ہے، پھر تم کہنا، تمہاری نظریں میرے دل کو تیر کی طرح چیر دیتی ہیں، تمہاری خوبصورتی ایک کنویں کی طرح ہے اور میں اس میں یوسف کی طرح گر رہا ہوں، میں صحرا میں ایک خشک پتے کی طرح ہوں۔ دوان حیران ہو کر پوچھتا ہے، یہ باتیں تم کیسے جانتے ہو بھائی؟ بامسی ہنس کر کہتا ہے، میرے پاس تعلیم ہے بھائی، تعلیم۔ دوسری طرف بانو ججک حکیم مرتو کے پاس تھی اور حکیم مرتو اسے زخم کی دوا دے رہا تھا۔ اتنے میں دوان دوڑتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے۔ حکیم مرتو کہتا ہے، میں کچھ مریضوں کو دیکھنے جا رہا ہوں، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ اس کے جانے کے بعد دوان بانو سے پوچھتا ہے، تمہارا زخم کیسا ہے؟ بانو کہتی ہے، حکیم مرتو کی دعا سے انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ دوان کہتا ہے، انشاءاللہ۔ پھر دوان گھبرا کر بولنا شروع کرتا ہے، تمہارے دل نے مجھے جلا دیا ہے، تمہاری آنکھیں کس طرح کی ہیں؟ انہوں نے میرے دل کو ایک تیر کی طرح چیر دیا ہے۔ تم ایک کنواں ہو اور میں اس میں گر گیا ہوں، تم ایک صحرا ہو اور میں اس میں کھو گیا ہوں۔ بانو ججک ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو دوان الپ؟ دوان کہتا ہے، میں بھی نہیں جانتا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، بامسی نے پتہ نہیں مجھے کیا بتا دیا ہے۔ پھر دوان کہتا ہے، بانو ججک، مجھے اس طرح کے الفاظ نہیں آتے، اللہ کی مدد سے میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ بانو ججک شرما کر کہتی ہے، اگر تم ایسا کہتے ہو تو میں تمہاری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں اور تمہارے دل کی دوا بنوں گی۔ اب سے تمہارا خیمہ ہی میرا محل ہے، تمہاری زندگی میری جنت ہوگی اور میری زندگی تمہاری زندگی ہوگی۔ یہ سن کر دوان حیران پریشان ہو جاتا ہے اور کھو جاتا ہے۔ بانو کہتی ہے، کیا ہوا دوان؟ دوان کہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ میری بیوی بنو گی اور تم نے ہاں کر دی، کیا ایسا ہی ہے؟ بانو کہتی ہے، میں نے ہاں کہہ دی ہے۔ دوان پھر وہی فکرہ دہراتا ہے۔ بانو پھر کہتی ہے، ہاں دوان الپ، میں نے ہاں کہہ دی ہے اور میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ دوان بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، پھر تو مجھے جا کر بھائی کو بتانا چاہیے تاکہ ارطغرل بھائی ٹوٹیکن کے پاس جا کر تمہارا رشتہ مانگیں۔ بانو کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوان باہر نکل کر خوشی سے چیخنے لگتا ہے اور بانو ججک ہنسنے لگتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور حلیمہ کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے کہ دوان الپ آپ سے ملنا چاہتا ہے، شاید کوئی ضروری بات ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، بھیجو اسے۔ دوان اندر آ کر کہتا ہے، بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میری ایک خواہش ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، بولو دوان۔ دوان کہتا ہے، بھائی آپ جانتے ہیں میں اور بانو ججک۔ ارطغرل اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے، تو ہم کب تجدیکن کے پاس جائیں بانو ججک کا ہاتھ مانگنے کے لیے؟ دوان کہتا ہے، جب آپ اور حائمہ خاتون چاہیں بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کل رات تجدیکن کے پاس جائیں گے۔ پھر دوان خوشی سے ارطغرل کے ہاتھ چومتا ہے اور پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں۔ اس کے بعد دوان بامسی اور ترگت کے پاس پہنچتا ہے اور خوشی سے چیخنے لگتا ہے۔ ترگت پوچھتا ہے، کیا ہوا بھائی؟ دوان کہتا ہے، بانو ججک میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے بھائیو، اور کل ارطغرل بھائی اور حائمہ خاتون تجدیکن کے پاس رشتہ مانگنے جائیں گے۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر دوان سے گلے ملتے ہیں اور اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو کی صحت کافی بہتر ہو چکی تھی اور وہ کھانا کھانے کے لیے حائمہ خاتون کے خیمے میں پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر سب خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر حائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ ایک سپاہی دھندار بھائی اور شاہیر الپ کے بارے میں خبر لایا ہے، انشاءاللہ چند دن تک وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔
दूसरी तरफ तुजतेकिन और गोकचे खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे। तुजतेकिन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। गोकचे कहती है, मैं हमारे दरमियान कोई मजीद राज नहीं रखना चाहती, क्योंकि हर राज हमें तकलीफ पहुंचाता है। तुजतेकिन कहता है, क्या कोई मजीद राज भी है गोकचे? गोकचे कहती है, हमारे कबीले में एक आदमी था कुर्दोगलो, उसने गुमस्तकिन की तरह कबीले में दहशत फैला रखी थी। अर्तुल शदीद जख्मी था। इस दौरान एक आदमी उसे जान से मारने के लिए आया। मैं भी वहाँ थी। मैंने अर्तुल को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने अपने खंजर से मुझे शदीद जख्मी कर दिया। मैं खौफजदा हूँ कि उस जख्म की वजह से मैं माँ बनने के काबिल नहीं रही। हो सकता है मैं आपको औलाद ना दे सकूं। ये कहकर वो रोते हुए बाहर निकल जाती है और तुजतेकिन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ मेहमान खाने में एक सिपाही अंदर आकर बताता है कि ताजिर अब्दुल्ला आपसे मिलने आया है, उसके पास एक ज़रूरी खबर है। ये नाम सुनकर सादुद्दीन को चौंक जाता है और घबरा जाता है और सिपाही को कहता है, उसे उधर नीचे लेकर आओ, लेकिन अच्छे तरीके से चेक कर लेना, उसे कोई भी हथियार नुमा चीज़ अंदर मत लाने देना। फिर सादुद्दीन अपनी तलवार उठाकर खड़ा हो जाता है। इतने में नयान अंदर दाखिल होता है, जो ताजिर अब्दुल्ला बनकर आया था। मुहाफिज उससे तलवार ले लेता है। सादुद्दीन अपनी तलवार मियान से निकाल लेता है। फिर नयान उसके करीब आकर कहता है, तुम्हें इतनी एहतियात करने की जरूरत नहीं है सादुद्दीन। तुमने माजी में जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब मैं भूल चुका हूँ। मैंने सुना है ओगेदी ने तुम्हें अपनी फौज से निकाल दिया है। और मैंने सुना है अर्तुल ने तुम्हारे वफादार कुत्ते का सर काट कर तुम्हारी इज्जत मट्टी में मिला दी है। क्या चाहते हो तुम? अर्तुल, ऐसे ही जैसे तुम चाहते हो। इसके बाद सादुद्दीन सब सिपाहियों को बाहर भेज देता है और नयान को बैठने को कहता है। फिर वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। सादुद्दीन कहता है, मैंने सुना है ओगेदी की फौज से निकाले जाने के बाद तुम कुछ लुटेरों के साथ घूम रहे हो, क्या तुम अकेले ये सब कुछ करोगे? नयान कहता है, वो लुटेरे मंगोल फौज के सबसे ज्यादा बेरहम कातिल हैं। इसके अलावा तुम भी मेरे साथ हो, मुझे तुम्हारे ऊपर उनसे भी ज्यादा एतमाद है। सादुद्दीन हंसता है और कहता है, मुझे बताओ कि तुम्हारे जहन में क्या है? नयान कहता है, मेरे आदमी सोना और माल गनीमत इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन तुम नहीं चाहते कि इन ज़मीनों पर हालात ख़राब हों और मेरे आदमी तुम लोगों पर हमला करें। हम दोनों सिर्फ अर्तुल चाहते हैं और मैं तुम्हें अर्तुल का सर दूंगा। सादुद्दीन कहता है, कैसे? नयान कहता है, तुम्हारी मदद से। फिर सादुद्दीन खड़ा होता है और सोने के सिक्कों वाली एक बोरी नयान के सामने रख देता है और कहता है, अपने सिपाहियों को बताओ कि सोने के लिए नहीं बल्कि अर्तुल के खून के लिए लड़ो। मैं हमेशा उनको मुतमईन रखूंगा जब तक कि वो अर्तुल का सर लाने के लिए लड़ते रहेंगे। इतने में एक सिपाही अंदर आकर बताता है कि एक औरत आपसे मिलना चाहती है, वो अपना नाम गोंजा गुल बता रही है। सादुद्दीन कहता है, अच्छा, उसे कहो कुछ इंतज़ार करे। फिर सादुद्दीन नयान को एक तरफ भेज देता है और उसे कुछ इंतज़ार करने को कहता है। फिर वो गोंजा गुल को अंदर बुलाता है। गोंजा गुल अंदर आती है। सादुद्दीन कहता है, तुम कैसी हो बेटी? इस दौरान नयान भी छुप कर उसे देख रहा था। गोंजा गुल कहती है, मैं अपने बाबा और अपनी फूफो का बदला लेना चाहती हूँ अमीर साहब, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं मरते दम तक आपकी खिदमत करूँगी। सादुद्दीन उसे बैठने को कहता है। फिर दोनों बैठ जाते हैं और नयान गोंजा गुल को गौर से देखकर मुस्कुराता है। दूसरी तरफ खाने के दौरान गुंदोगदो कहता है, अब से सादुद्दीन हमें ज्यादा तंग करेगा, इसलिए अगला बहार का मौसम आने तक हम दोनों कबीलों का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। लेकिन गुंदोगदो की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर गुंदोगदो अर्तुल से पूछता है, क्या तुम्हारे जहन में कोई और जगह है जहां हम हिजरत करके जाएंगे? अर्तुल कहता है, मैं उन ज़मीनों पर जाना चाहता हूं जहां हमारे काई कबीले की जड़ें फैलेंगी, जहां हमारे बच्चे और बच्चियां हमारे मरने के बाद हमारी कब्रों पर फातिहा पढ़ सकेंगे। इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिलकर ये फैसला करेंगे, जिस पर सब इंशाल्लाह कहते हैं। फिर सलजान हाइमा खातून से कहती है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाइमा खातून कहती हैं, बताओ बेटी। सलजान कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ वालिदा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। अगले दिन अर्तुल अपने घोड़े पर सवार होकर अकेला कबीले से बाहर निकल जाता है और इर्द गिर्द का जायजा लेता है। फिर वो एक दरिया के किनारे पर जाता है और अपने घोड़े से कुछ बातें करता है, जिसमें वो बिजांतीन की सरहद पर जाने और इंसाफ कायम करने के हवाले से बात करता है। दूसरी तरफ नयान सोने के सिक्कों वाली बोरी उठाकर वापस अपने डेरे पर पहुंच जाता है। उलू बिलगे उसे कहता है, ये सब तुम्हारे लिए मरने को तैयार है नयान। फिर नयान वो बोरी सिपाहियों के सामने रखता है और कहता है, मैं यहाँ इंतकाम के लिए आया हूँ। मैं यहाँ एक हीरो की तरह लड़ने और मरने के लिए आया हूँ, और मैं यहाँ तुम लोगों का वो एतमाद बहाल करने आया हूँ
جو اوگیدی خان نے تم سے چھین لیا ہے، یہ سونا تمہارا ہے، سب آپس میں بانٹ لو۔ اگر کوئی بھی اس راستے پر جانے سے خوفزدہ ہے تو وہ اپنا حصہ لے کر یہاں سے جا سکتا ہے۔ اوگیدی خان نے مجھے ایک خفیہ ذمہ داری دی ہے کہ میں ارطغرل کو ختم کر دوں، اور یہ میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وقت آنے پر میں تم لوگوں کو وہ سونا دوں گا جو سلطان علاء الدین کے محل میں پایا جاتا ہے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ آپ لوگ عزت والی موت مرو گے، انتقام کے لیے اور چنگیز خان کے لیے۔ پھر وہ سب جوش میں نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل ایک دریا کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ اس دوران اسے وہ خواب یاد آتا ہے جس میں سلیمان شاہ آئے تھے اور انہوں نے بیزانتین کی طرف جانے کا اشارہ دیا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے، انشاءاللہ ہم اپنا وطن ضرور بنائیں گے بابا، اور اب اس کا وقت آ گیا ہے، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔